پوائنٹ یہ ہے کہ اس شخص نے ایک بڑا ہی بلنڈر کیا، اور وہ یہ کہ شیخ الالبانی کے تعلق سے کہا کہ ابھی وہ 100 سال پہلے پیدا ہوئے اور انہوں نے 87% دین کو ریجیکٹ کر دیا، اور تقریباً 40,000 حدیثوں میں سے انہوں نے صرف 4,000 کچھ حدیثوں کو باقی رکھا، باقی سارے حدیثوں کو انہوں نے ضعیف یا کینسل کر دیا. یہ مطلب تو کیا کہا جائے؟ اس کو یہی کہا جائے گا کہ بعض مرتبہ ہمیں اس لیول کے لوگوں سے بحث کرنی پڑتی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہماری قسمت میں یہ گاربیج آیا، ہماری قسمت میں یہ ٹریش آیا ہے. ہاں، یہ کہ اگر سویلائز لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، ہندوازم کے یا جینی یا جو بھی بدھسٹ، ہم ان سے بات کرتے ہیں، ملحدوں سے بات کرتے ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، وہ یہ کہ سامنے والے کا لہجہ ہمارے الفاظ کے زیر و بم کو طے کرتا ہے. کہ ہمارے جو الفاظ ہیں وہ سخت ہوں گے، ہماری آواز اونچی ہوگی، یا ہماری آواز نارمل رہے گی، ہمارے الفاظ ایسے رہیں گے کہ جس سے سامنے والے کو عزت اور احترام ملتا رہے. یہ سامنے والے کا لہجہ اور اس کے الفاظ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. وہ اگر اپنی ٹشن میں رہے گا، سامنے والا آئے گا ایروگنس دکھائے گا، تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا علاج دوسرے طریقے سے ہوتا ہے. بعض لوگوں کو سخت دوائیں دینی پڑتی ہیں، اور بعض لوگوں کو ذرا کم MG کی دوا بھی دے دے تو بھی ٹھیک ہے، چل جاتا ہے. تو اٹ ڈیپینڈز. ایک اہم موضوع کے اوپر میں تبصرہ کرنا چاہوں گا، اور وہ موضوع ایسا ہے کہ چونکہ ڈیبیٹ اس موضوع پر نہیں تھی تو ڈینیل حقیقت جو نے اس موضوع کو نہیں چھیڑا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب پوسٹ ڈیبیٹ انالیسز ہوتی ہیں یا کوئی بھی تبصرہ کرتا ہے، تو وہ پوائنٹس کہ جو ڈیبیٹ میں نہیں آئے یا نہیں آ سکتے تھے، آبویسلی پھر ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے. اچھا، ہمارا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جسٹ گوگل اٹ سر ہم نے ہماری دلیل کیا ہے گوگل کر لو. نہیں، ہم آپ کو دلیل دیں گے اور باقاعدہ حوالوں کے ساتھ دلیل دیں گے انشاءاللہ. وہ موضوع کیا ہے؟ وہ موضوع یہ ہے، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ویڈیو سن لیں، اور میں اپنی اسکرین شیئر کر رہا ہوں، اس سے موضوع بھی طے ہو جائے گا. اس موضوع کا تعلق علم الجرح والتعدیل اور علم اسماء الرجال، دو ہمارے یہاں سائنسز ہیں جو حدیث، علوم الحدیث کے اندر آتی ہیں. سائنسز آف حدیث میں بہت ساری برانچز ہیں، اس میں ایک سب برانچ ہے علم الجرح والتعدیل، اور دوسری برانچ ہے علم اسماء الرجال. آپ میں سے کچھ لوگوں نے ان دو اصطلاحات کو، ٹرمینالوجیز کو سنا ہوگا. جنہوں نے نہیں سنا کوئی بات نہیں، آج سن لیں. اور جو ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہے، تو ان کے لیے میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، چونکہ ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جس ٹریڈیشن سے آتے ہیں، جس کلاسیکل ٹریڈیشن سے آتے ہیں، وہ کلاسیکل ٹریڈیشن بے انتہا رچ ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کم سے کم ٹرانسلیشنز کے اوپر ریلائی آپ نہیں کر سکتے ہیں. تو پہلے آپ وہ ویڈیو سن لیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آگے گفتگو کریں گے. میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں، جسٹ اے سیکنڈ. اچھا، یہ اسکرین شیئر ہو گئی ہے، اور اب سنیں آپ. But these texts, are you denying the Smirtis? Are you saying that the Smirtis should be thrown in the trash? No, I am not denying. Would you be? Well, they say that girls cannot study, women cannot study the Vedas. Should we bring the references? Complete argument. So that is your argument? Okay, well, good. Yeah, you want me to show the references? Here's a guy who rejected 87% of his religion as per, because of a guy, Al-Albani, born in 19 something, and he wrote his book in 1930. He rejected 87% of his religion because there were 40,000 something hadiths, acceptable hadiths before Al-Albani. And now, because of him, we have just 4,400 something. And this guy is asking me to believe something that is against Vedas. فالتو کی گفتگو کی تو ڈینیل کا جو فیس ایکسپریشن تھا وہ بھی دیکھنے کا تھا. ظاہر ہے کہ اگر اس موضوع کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی تو وہ ضرور جواب دیتے کہ بھائی یہ کیا بات کر رہا ہے. تو جن لوگوں میں دوبارہ بتا دوں اپنے الفاظ میں کہ اس کا کہنا یہ ہے کہ بات چل رہی تھی کہ بھائی ویداز یا ویدک کلچر میں جرح و تعدیل کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے. جرح و تعدیل یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاں کوئی ایسا اصول و ضابطہ نہیں ہے کہ ان اصول و ضوابط کو اپنا کر ہم وید کی یا اسی طریقے سے منو اسمرتی یا جتنی بھی اسمرتیز ہیں ان کی فلاں بات لیں گے اور فلاں بات نہیں لیں گے. ہمارے یہاں پورا اس کا ایک میکینزم موجود ہے، اور اس کے لیے کئی سارے یعنی پورا علوم الحدیث اس کے لیے ہے. علوم الحدیث کے اندر 72 پلس بلکہ 77 برانچز ہیں. ان میں ایک برانچ جو ہے اس کو علم الجرح والتعدیل کہا جاتا ہے. اس کے اندر وہ تمام اصول و ضوابط ہیں کہ جن کی بنیاد پر آپ کسی راوی اور نریٹر کو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نریٹر اس لائق ہے کہ اس کی حدیث کو لیا جائے یا اس لائق نہیں ہے.
علم اسماء الرجال ہے، وہ جو جس کو ہم آپ آسان لفظوں میں آج کی زبان میں ڈیٹا بیس کہہ لیں، کہ پورا ایک ڈیٹا بیس ہے نریٹرز کا، جس میں ہمارے پاس تقریباً 5 لاکھ افراد کا مکمل ڈیٹا موجود ہے، کہ وہ یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ جن میں اپنی زندگی میں جنہوں نے ایک حدیث بھی اگر نریٹ کی ہوگی تو اس کی معلومات ہے کہ وہ کب پیدا ہوا، کب اس کا انتقال ہوا، اور کون اس کا مکمل نام کیا ہے، اس کی کنیت کیا ہے، وہ کس علاقے میں پیدا ہوا، کہاں کہاں اس نے سفر کیا، کون کون اس کے ٹیچرز ہیں، کون کون اس کے اسٹوڈنٹس ہیں، تو یہ پورا ڈیٹا موجود ہے۔ اچھا، پھر مختلف لوگوں نے جو اس کے ہم اثر ہیں، یعنی جس کو ہم آج کی تاریخ میں یا آج کی اصطلاح میں پیر ریویو کہتے ہیں، تو جو اس شخص کے زمانے میں جو لوگ محدثین تھے انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا، اچھی بات کہی یا اس کے اوپر کرٹیسائز کیا، یہ سارا ڈیٹا موجود ہے۔ اور جن کا ڈیٹا موجود نہیں ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے، یہ بھی ہمارے یہاں اصطلاحات موجود ہیں۔ اس پورے ڈیٹا کی روشنی میں جو جارحین اور معدلین ہوتے ہیں، یعنی وہ محدثین یا حدیث کے ایکسپرٹ کے جن کو کرٹیسزم ان حدیث کی بھی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، وہ اس ڈیٹا کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر حدیث کے اوپر حکم لگاتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ ضعیف ہے۔ اب یہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں یعنی ان کے یہاں بھی کچھ اس طرح کا سسٹم ہے جو ان کے یہاں نہیں ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس مذہب کے ماننے والے، اس ٹریڈیشن کے ماننے والے احساس کمتری کا شکار ہیں، انفیریٹی کمپلیکس کا شکار ہیں، کہ یار جن لوگوں کو ہم برا سمجھتے ہیں اور جن لوگوں سے ہم نفرت کرتے ہیں، ان کے پاس اتنا رچ ٹریڈیشن ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ ہمیں یہی نہیں۔ اچھا، پھر ڈیبیٹ کے اندر یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری کتابوں کے اندر گڑبڑی ہو سکتی ہے۔ ڈیبیٹ کے اندر یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے ریفارم کر دیا، اور یہ لوگ نہ اپنی کتابوں کی گڑبڑی کو تسلیم کرتے ہیں چونکہ گڑبڑی نہیں ہے، اور نہ اس ریفارم کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس پر ہم تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ تو خیر، پوائنٹ یہ ہے کہ اس شخص نے ایک بڑا ہی بلنڈر کیا، اور وہ یہ کہ شیخ الالبانی کے تعلق سے کہا کہ ابھی وہ 100 سال پہلے پیدا ہوئے اور انہوں نے 87% دین کو ریجیکٹ کر دیا، اور تقریباً 40,000 حدیثوں میں سے انہوں نے صرف 4,000 کچھ حدیثوں کو باقی رکھا، باقی سارے حدیثوں کو انہوں نے ضعیف یا کینسل کر دیا۔ یہ مطلب تو کیا کہا جائے، اس کو یہی کہا جائے گا کہ بعض مرتبہ ہمیں اس لیول کے لوگوں سے بحث کرنی پڑتی ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہماری قسمت میں یہ گاربیج آیا، ہماری قسمت میں یہ ٹریش آیا ہے، لیکن چلو ٹھیک ہے جو بھی آیا، لیکن عام لوگوں کو علمی فائدہ ہونا چاہیے۔ تو میں شیخ البانی کے تعلق سے اس میں مختصر گفتگو کروں گا، اور پھر ہمارا جو ایک ٹریڈیشن ہے علم الجرح والتعدیل اور اسی طریقے سے علم اسماء الرجال کا، اس پر مختصر گفتگو کروں گا۔ یہ میں بتا دوں ڈسکلیمر کے طور پر کہ میری جو پی ایچ ڈی ہے وہ اسی موضوع کے اوپر ہے، علم الجرح والتعدیل، علم تخریج الحدیث اینڈ علم اسماء الرجال کمبائن، دیز 3 سائنسز، ان کے اوپر میری پی ایچ ڈی ہے۔ تو اس لیے اب اگر میں کوئی بات کہہ رہا ہوں، میں پھر بھی ریفرنس دوں گا انشاءاللہ، اور اسکرین پر آپ کو دکھاؤں گا، لیکن ایسا ہی نہیں کہ وہ ہوائی فائرنگ ہے۔ سب سے پہلے شیخ البانی کے تعلق سے سن لیجئے کہ شیخ البانی نے کئی کتابیں لکھی ہیں۔ ہاں، ہم یہ ضرور ہے کہ بہت سے لوگوں نے ان سے ایگریمنٹ کیا ہے، بہت سے لوگوں نے ڈس ایگریمنٹ کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس میں ایگریمنٹ ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے، اور ہر فیلڈ میں ہوتا ہے۔ مثلا آپ کے سامنے ڈیٹا ہے، ڈیٹا انالیسس بہت سے ایکسپرٹ کرتے ہیں، یہ ایک الگ میدان ہے، وہ چاہے آئی ٹی کا ڈیٹا ہو یا کسی بھی سائنس کا یا فزکس کا، کوئی بھی۔ جب ڈیٹا آپ انالیسس کریں گے اور الگ الگ ایکسپرٹس کو دیں گے تو ایسا ممکن ہے کہ ایک ایکسپرٹ کی رائے کچھ اور ہو اور دوسرے ایکسپرٹ کی رائے کچھ اور ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ڈیٹا جو ہے اس کے اندر کچھ گڑبڑی ہے۔ اس ڈیٹا کو اینالائز کرنے میں ہر ایک اپنے اپنے مزاج کو دیکھتا ہے اور اس مزاج کی روشنی میں وہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو ایسے ہی شیخ البانی اور ان کے جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ ہوا، ڈیٹا ایک ہے لیکن کسی نے اس کو کیسے انٹرپریٹ کیا، دوسرے نے ان کو ان کے مختلف طریقے سے انٹرپریٹ کیا۔ تو شیخ کے جو کتابیں ہیں ان میں ایک مشہور کتاب ہے صحیح الجامع الصغیر، الجامع الصغیر امام سیوطی کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کو انہوں نے اس طریقے سے کیا کہ 2 حصوں میں تقسیم کیا کہ اس کتاب کے اندر جو صحیح ترین حدیث ہیں وہ ایک جگہ، اور باقی جن حدیثوں کو انہوں نے نہیں لیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے اعتبار سے، ان کے کرائیٹیریا کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اس صحیح والے ورژن میں امام جو شیخ البانی نے کمپائل کیا ہے، جس کا نام میں نے بتایا صحیح الجامع الصغیر، اسی میں 8,200 حدیثیں اکیلے، 8,200 حدیثیں صرف ایک جگہ ہیں، ایک کتاب میں۔ اور یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ جی 4,000 حدیثوں کو باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد صحیح الادب المفرد ان کی ایک کتاب ہے، صحیح ابی داود ان کی کتاب ہے، صحیح ابن ماجہ ان کی کتاب ہے، صحیح النسائی ان کی کتاب ہے، صحیح الترمذی، یعنی جو
6 مشہور کتابیں ہیں جن کو کتب ستہ کہا جاتا ہے، بخاری اور مسلم کے علاوہ جو 4 کتابیں ہیں، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور اسی طریقے سے سنن ترمذی، ان چاروں کے اوپر بھی انہوں نے کام کیا اور اس میں جو صحیح حدیثیں ہیں وہ الگ کر دیں اور جو ضعیف حدیثیں ہیں وہ الگ کر دیں۔ اگر آپ ان چاروں کتابوں کی اور پھر صحیح الادب المفرد کو بھی ایڈ کر لیں، ان چاروں 5 کتابوں کی حدیثوں کو جمع کریں تو یہی کئی ہزار پہنچ جاتی ہیں، کئی ہزار پہنچ جاتی ہیں۔ یعنی یہ 4,000 کی بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ یہ 10-15 ہزار سے زیادہ نکل جاتی ہیں، پلس 8,200 حدیثیں وہ ہیں جو الجامع الصغیر کی صحیح میں انہوں نے ذکر کی ہیں، اور اس میں بخاری اور مسلم کی روایات شامل نہیں ہیں، کیونکہ بخاری اور مسلم کی روایت کے اوپر شیخ نے کوئی کام نہیں کیا کہ بھائی بخاری کی حدیثیں بھی وہ چیک کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے اور یہ صحیح بخاری کی ضعیف حدیث ہے، ایسا انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، چونکہ اس امت میں اس بات پر اجماع ہو گیا تھا ابن صلاح کے دور میں، اور ابن صلاح تقریباً کوئی 6 صدی میں تھے، کہ بخاری اور مسلم کی جو احادیث ہے وہ اپنی سند کے اعتبار سے متفق علیہ ہیں، سند میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے متن میں، اس کے ٹیکسٹ میں، اس کو سمجھنے میں جو ائمہ حضرات ہیں، جو فقہا ہیں، ان کی الگ الگ اوپینین ہو، کسی نے اس کے ٹیکسٹ کو قبول کیا ہو کسی دوسرے اصول کی وجہ سے اور کسی نے نہ کیا ہو، دیٹس اے ڈفرنٹ کیس، لیکن سند جو ہے وہ مضبوط ہے بخاری اور مسلم دونوں کی۔ تو یہ تو مختصر سی بات ہو گئی۔ اب یہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو علم الجرح والتعدیل، انہوں نے کہا نا کہ بھائی 100 سال پہلے ایک آدمی آیا اور اس نے حدیثوں کے بارے میں نشاندہی کرنی شروع کر دی کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، یہ اس سے بڑا جھوٹ اور جہالت کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس کو آپ کے سامنے میں اسکرین پر اسکرین شیئر کرتا ہوں، دکھاتا ہوں، 1 منٹ جسٹ اے سیکنڈ۔ اچھا جی، تو یہ دیکھیں، یہ پہلا صفحہ ہے اور اس کو میں زوم کر لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو صحیح سے نظر آئے۔ عربی میں ہے تو جو لوگ عربی جانتے ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو نہیں جانتے، یہ کتاب، اس کتاب کا نام ہے علوم الحدیث اصیلھا و معاصرھا، عربی میں ہے۔ یہ کتاب میرے ٹیچر کی لکھی ہوئی ہے، میرے استاد ہیں شیخ ابو اللیث خیر آبادی، اور خود پی ایچ ڈی ہیں، میں نے ان کے ہی زیر نگرانی پی ایچ ڈی کی ہے۔ ان کی یہ کتاب دنیا کی بہت سی یونیورسٹیوں میں کریکولم کا حصہ ہے۔ تو اس میں وہ صفحہ نمبر 133 پر لکھتے ہیں علم الجرح و تعدیل کا تعارف کراتے ہوئے کہ یہ کوئی نیا فن نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو فن ہے علم الجرح و تعدیل، کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون سے اصول کو سامنے رکھ کر کے کس راوی کو قبول کیا جائے اور کس نریٹر کو نہیں، یہ اس تعلق سے گفتگو بدأ الاہتمام بھی، اس تعلق سے گفتگو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ہی شروع ہو گئی تھی، اور ان کی شہادت سن 35 ہجری میں ہوئی ہے، اور ان کی شہادت کے بعد وجہ یہ ہوئی تھی کہ حدیثوں کو فیبریکیٹ کچھ لوگ کرنے لگے تھے، جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی وارننگ دے دی تھی کہ کچھ لوگ کاذبین دجالین پیدا ہوں گے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو میری طرف جان بوجھ کر جھوٹ کی نسبت کرے وہ اپنی سیٹ جہنم میں ریزرو کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ منسوب کریں گے۔ تو جب یہ شروع ہوا 35 ہجری کے بعد، کچھ لوگوں نے اس طرح کی حرکتیں شروع کی جو دراصل چھپے ہوئے مشرکین تھے، مجوسی تھے اور اسلام میں داخل ہو گئے تھے، یا کچھ یہودی تھے اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور ان کو ایکیڈیمکلی اسلام کو نقصان پہنچانا تھا، تو انہوں نے یہ حرکتیں شروع کی۔ تو جو مسلمان تھے اور ان میں جو حدیث کے ایکسپرٹ تھے، صحابہ تھے، انہوں نے اس تعلق سے پھر توجہ دی، اور یہ کام صحابہ کے زمانے میں شروع ہو گیا تھا، اور وہ اس طریقے سے کہ جسٹ اے سیکنڈ، جی ہاں، تو اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عمر ابن الخطاب، عبادہ ابن صامت، علی ابن ابی طالب، عبداللہ ابن سلام، سیدہ عائشہ، عبداللہ ابن عباس، انس ابن مالک رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان تمام حضرات نے، اور یہ سب سینئر صحابہ ہیں، ان تمام حضرات نے علم الجرح و تعدیل کے موضوع پر کچھ نہ کچھ گفتگو کی ہے، کچھ ایسے اصول و ضوابط امت کو دے دیے ہیں کہ جن کی روشنی میں یہ طے کیا جاتا ہے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث کو لینا ہے اور کون سی حدیث کو نہیں لینا۔ تو یہ 100 سال پہلے کی بات نہیں ہو رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امیڈیٹ آپ کے بعد جو پہلی جنریشن ہے صحابہ کرام کی، اسی جنریشن نے یہ کام شروع کر دیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اگلا اسکرین شاٹ بھی شیئر کر دیتے ہیں، جسٹ اے سیکنڈ۔
جی ہاں. اچھا تو صحابہ کے زمانے میں جو حضرات تھے ان کا نام آ گیا. تابعین کے زمانے میں جو سیکنڈ جنریشن ہے, سعید بن المسیب جن کا انتقال ہوا 94 میں ہجری, 94 ہجری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 94 سال بعد. سعید بن جبیر 95 میں. عامر بن شراحیل الشعبی, امام شعبی کے نام سے مشہور ہیں. محمد بن سیرین بہت مشہور تابعی ہیں. اور پھر تابعین کے دور میں سیکنڈ جنریشن میں جو آخر میں لوگ آئے ہیں ود ان 150 آفٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرہ, اس میں تو تعداد بہت سارے لوگوں کی ہے. سلیمان الاعمش 148 میں ان کا انتقال ہوا. معمر ابن راشد 153 میں. ہشام الدستوائی 154 میں. امام اوزاعی 156. شعبہ 160. سفیان الثوری 161. حماد بن سلمہ 167. اللیث بن سعد 175. امام مالک 179. عبداللہ ابن مبارک 181. یحییٰ بن سعید القطان 199. ابن علیہ 193. سفیان بن عیینہ 197. عبد الرحمن بن مہدی 198. تو یہ شروع کے 200 سال میں ہی اتنی بڑی تعداد اور بڑے بڑے نام ہیں جو اس فن سے جڑے ہیں. اور اس کے بعد پھر کتابوں کی شکل میں یہ ڈیٹا محفوظ ہوتا رہا. تو یہ تو رہا علم الجرح و تعدیل کا. علم اسماء الرجال یعنی جو ڈیٹا جن کتابوں میں ہے, ان کتابوں میں بھی چند کتابوں کے میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں کہ یہ کتنے بڑے بڑے انسائکلوپیڈیا ان حضرات نے تیار کیے اور کس زمانے میں تیار کیے ہیں. مثلاً جو ایک بہت نوٹیبل کتاب ہے, اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ پہلی کتاب ہے لیکن بہت نوٹیبل کتاب ہے, اس کا نام ہے الکمال فی اسماء الرجال. اس کے لکھنے والے ہیں عبد الغنی المقدسی. سن 600 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 600 سال کے بعد. اس کتاب کو میں اضافہ کیا, اس کتاب کو, یہ کتاب موجود ہے, اچھی خاصی بڑی کتاب ہے, آج بھی ملتی ہے. اس کتاب میں اضافہ کیا. وہ اضافہ کس نے کیا؟ ابو الحجاج المزی نے, اور اس کا نام رکھا تہذیب الکمال. تو اوریجنل کتاب کا نام تھا الکمال, اس کا نام اس کے بعد اس میں اضافہ ہوا, اس کا نام رکھا گیا تہذیب الکمال. تہذیب الکمال جو میرے پاس جو ورژن ہے اس کی جو والیومز ہیں وہ 43 والیومز ہیں. ٹھیک ہے, 43 والیومز. تو ذرا اندازہ لگائیں کہ اس میں کتنا ڈیٹا ہوگا. اچھا, اس کے بعد ان کا جو انتقال ہوا ہے وہ 742 ہجری میں ہوا. پھر ابن حجر عسقلانی آئے جن کا انتقال ہوا 852 ہجری میں. انہوں نے اس تہذیب الکمال کو جو 43 والیومز میں تھی اس کو اس کا اختصار کیا, یعنی اس کو سمرائز کیا, اور انہوں نے 6 جلدوں میں وہ کام پیش کیا جس کا نام ہے تہذیب التہذیب. یہ ساری کتابیں ملتی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ یار 6 جلدیں بھی بہت ہیں, اس کو اور کمپرائز کرو اور اس کو مختصر کرو. تو انہوں نے تقریب التہذیب کے نام سے ایک جلد میں یہ کتاب لکھی. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ 250 سال میں ایک ہی کتاب کے اوپر کتنا کام ہوا. الکمال سے شروع ہوا, پھر تہذیب الکمال آئی, پھر تہذیب التہذیب آئی, پھر تقریب التہذیب آئی. 250 سال میں اگر آپ ان ساری والیومز کو جمع کریں یہ مور دین 50 ہیں. تو یہ صرف ایک ہی کتاب کا کام ہے. اس کے علاوہ جو دوسری کتابیں ہیں جو اس امت کے علماء نے تیار کی ہیں صرف ڈیٹا کے اوپر, کہ جو اسماء الرجال یعنی جو حدیث کے جو نریٹرز ہیں ان کا ڈیٹا جمع ہو جائے, الگ الگ انداز سے الگ الگ کتابوں کے اوپر کام کیا. ابن حجر کی کتاب ہے تعجیل المنفعہ, یہ بالکل اس کا ایک الگ نیچر ہے. تو بھائی یہ کہنا کہ یہ چونکہ ہر جگہ آپ کو البانی کا نام ملتا ہے تو یہ سارا کام البانی نے کیا ہوگا, جی نہیں. البانی نے تو بہت آخر میں یہ کام کیا اور ان کے کام سے ایک بڑی تعداد متفق نہیں ہے, لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کا کام بالکل غلط ہے. لیکن یہ کوئی دعویٰ, حتیٰ کہ وہ لوگ جو البانی کے کام کو مانتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ البانی نے انہی اصول اور ضوابط کو سامنے رکھا ہے جو اصول و ضوابط اور جو ڈیٹا پرانے علماء نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے زمانے سے لے کر آج تک جمع ہوتا آیا ہے. البانی نے کوئی نیا کام نہیں کیا. اچھا, اب یہ کیسے کہہ دیں کہ بھائی البانی کے کام سے کچھ لوگ متفق نہیں؟ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ پہلے زمانے میں, یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ڈیٹا انالیسس میں اختلاف ہو سکتا ہے. مثلا میں آپ کو 2 نام دے دیتا ہوں. اس میں ایک نام تو ہے امام ترمذی کا اور دوسرا نام ہے عبد الرحمن ابن الجوزی کا. امام ترمذی رحمہ اللہ کے بارے میں بہت سے محدثین یہ کہتے ہیں کہ جب یہ حدیث کے اوپر حکم لگاتے ہیں تو متساہل کا مطلب یہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, مطلب تھوڑی بہت اگر کوئی کمی کسی راوی میں تو یہ اس کو لیٹ گو کر دیتے ہیں اور اس حدیث کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں. عبد الرحمن ابن الجوزی کے بارے میں کہا جاتا ہے متشدد, یعنی اگر انہوں نے ذرا سا بھی کسی کے دامن پر ہلکا سا داغ دیکھا نا تو پھر وہ گھر تک چھوڑ کر آتے ہیں کہ ترا یہاں پر کوئی کام نہیں نکل. تو اب یہ مزاج کا فرق ہے کہ ایک کے نزدیک کوئی بات نہیں, 2-4 داغ جو ہے وہ بھی چل جائیں گے, اور ایک کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں کوئی داغ نہیں چلے گا. اور کچھ لوگ پھر متوسطین ہیں یا معتدلین ہیں, کچھ لوگ بیچ میں ہیں.
تو پوری اس کی کیٹیگرائزیشن ہے کہ کون سے ائمہ ہیں جن کو ہم متساہلین بولتے ہیں, کون سے ائمہ ہیں جن کو ہم متشددین بولتے ہیں, اور کون سے ائمہ ہیں جن کو ہم متوسطین یا معتدلین بولتے ہیں, ان کی پوری لسٹ ہے. تو یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. جب آپ علمی میدان میں اور ڈیبیٹس میں آتے ہیں تو پہلے پڑھیں, اور مجھے معلوم ہے کہ آپ پڑھیں گے بھی تو آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا, چونکہ ہم اپنی زندگیاں لگاتے ہیں اس میں. تو بس آ کر کسی سے سنی بات یوٹیوب کے اوپر آ کر کہہ دینا کہ جی وہ البانی نے بس جو ہے 4000 حدیثیں چھوڑی ہیں, باقی 87 آئی ڈونٹ نو کہ کیلکولیشن, اس کی بھی کیلکولیشن ایسی ہی تھی, وہ ریپ کے تعلق سے کیلکولیشن کا حال سب نے دیکھ ہی لیا. تو 87% احادیث جو ہیں وہ تو ہٹا دی, اور جو بس 12-13% ہیں وہ رہ گئی ہیں, اور ان کی تعداد 4000 ہے. اور بھائی 4000 تو سے زیادہ تو بخاری میں حدیث ہیں, اور البانی کا کام نہ بخاری پر ہے نہ مسلم پر ہے. تو یہ مختصر سی بات آپ کے سامنے کرنی تھی. آئی نو کہ جتنی انفارمیشن آپ کو دی ہے, انفارمیشن ریٹینشن جو ہے وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن کم سے کم یہ کہ یوٹیوب کے اوپر یہ محفوظ رہے گی انشاءاللہ ویڈیو, اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ علوم حدیث کا جو پورا ٹریڈیشن ہے وہ کتنا رچ ہے اور اس میں کتنا کام ہوا ہے. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ کوئی بھی ایرا غیرہ نتو خیرہ آ کے کچھ بھی بک جائے اور لوگ اس سے متاثر ہو جائیں. انشاءاللہ جب تک علماء خصوصاً علم حدیث سے ریلیٹڈ جو یا ان کی دلچسپی جن لوگوں کی علم حدیث میں ہے وہ ہیں اور سوشل میڈیا کے اوپر ہے, تو کم سے کم ان لوگوں کو ہم موقع نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی.